پر بڑا ثواب عطا کر دے. تو فرمایا رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، ثقیلتان فی المیزان. اس سے ثابت ہو گیا کہ تولا جائے گا، کیونکہ بھاری اور ہلکا ہونے کا پتہ چلتا ہے جب تولا جاتا ہے. تو اس سے امام بخاری نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اعمال کو تولا جائے گا وہ ثابت ہوا. اور دعویٰ یہ کیا تھا ان اعمال بنی آدم وقولہم، عمل بھی تولا جائے گا، بول بھی تولا جائے گا. اور امام بخاری بڑے صحیح حدیث ایسی لے کر آئے جس سے عمل کا تلنا بھی ثابت ہوا، قول کا تلنا بھی ثابت ہوا. کیونکہ جب آپ نے یہ کلمے زبان سے پڑھے یہ زبان کا عمل ہو گیا، اور چونکہ یہ قول اور بول ہے تو اس سے قول بھی ثابت ہو گیا، قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا. ثقیلتان فی المیزان، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ اس کی ایک تسبیح کر لے گا 100 مرتبہ یہ پڑھ لے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سمندر کے پانی کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. آج سے اس کی ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنا لو. پورا نہ پڑھ سکو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پورا نہ پڑھ سکو صرف اتنا بھی پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ، تب بھی یہ ثواب مل جائے گا. کیونکہ ایک حدیث میں انہوں نے صرف سبحان اللہ و بحمدہ میں فرمایا. اب امام بخاری نے اپنی کتاب توحید پر حدیث کی کتاب التوحید سے مناسبت، کیونکہ سبحان اللہ کا معنی اللہ عام میں عیب کوئی نہیں، وبحمدہ کا معنی عام میں سارے کمالات، اور وہ ہستی جس میں عیب کوئی نہ ہو، کمال سارے ہوں، وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس حدیث سے توحید بھی ثابت ہو گئی. اور امام بخاری نے ذکر پر اپنی کتاب